پہلا عشرہ مغفرت اور دوسرا عشرہ رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بارہا رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ لیکن وہ رحمت کس پر نازل ہوگی؟ اور رحمت جب نازل ہوتی ہے تو اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کی کچھ مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اچھا یہ رحمت۔ اللہ کی رحمت کا جب نزول ہوتا ہے تو انسان کو بے تحاشا سکون ملتا ہے، اندر سے سیٹسفیکشن ملتا ہے، اور وہ سکون کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو کسی بھی دینی مجلس میں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا وہاں نوجوانوں کو نیند آئے گی۔ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ جمعے کے دن خطبہ جب پڑھتا ہے امام، بڑے سے بڑا جاگنے والا بھی وہ اس وقت سو جاتا ہے۔ وہ وقت حد درجہ نیند کا، کیسا بھی انسان اس کو اس وقت نیند ضرور آئے گی، اور وہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے جس ساعت میں، جس منٹ اور جس گھڑی میں قبولیت اترتی، وہ مستجاب ہوتی ہے۔ اس وقت جو چیز مانگ لو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سارے وقت ہیں وہ جمعے کے، ان میں سے ایک وقت حدیث میں آتا ہے کہ وہ ممبر پر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تب سے اور دوسرے خطبے کے درمیان کا وقت، یہ قبولیت کا ہوتا ہے، اور اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے اوپر ٹینشن ہو تو سب سے پہلے نیند بھاگتی ہے، نیند اڑتی ہے۔ تو یہ سکون کی علامت ہے کہ آدمی کو جب سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ تو ایسی رمضان کے دوسرے عشرے میں جب ہم پہلے عشرے سے معافی تلافی کر کے پہنچتے ہیں تو دوسرے عشرے میں ہم کو رحمت ملتی اللہ کی۔ وہ کیسے؟ دیکھو، روزی کی برکت تو شروع ہی ہو گئی پہلے رمضان سے، دسترخوان وسیع ہو گیا، طرح طرح کی ڈشز ہم کھانے لگے، جو چیزیں پورے سال نہیں کھاتے ہیں وہ کھانے لگے۔ ٹھیک، برکت کا ظہور ایسا ہوا کہ دعوتیں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کے یہاں جانا آنا۔ ابھی دیکھو دوسرا عشرہ شروع ہوا ہے، آج تھی پورا شہر آباد تھا آج دعوت ہو۔ تو اور جیسے جیسے ہم رحمت میں جائیں گے ویسے ویسے پھر ہماری دکانداری بڑھے گی۔ یعنی اللہ رزق کا وعدہ کر رہا ہے کہ رمضان میں رزق بڑھا دیتا ہوں، اور یہ ہر انسان، پوری دنیا جانتی ہے، غیر ایمان والا بھی جانتا ہے کہ صاحب جیسی عید کی بکری ہوتی ہے پورے سال کوئی بکری نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہمیں وہ اتنا یقین نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں یار، روزہ رکھ لیں گے تو پھر کہاں سے بڑھ جائے گا رزق، جب ہم 2 3 4 5 6 ٹائم کھانے والے اور صرف ایک ٹائم کھانے کو ملے گا تو کیسے صاحب ہمارا وہ ہو جائے گا۔ یہ ایک عام تھنکنگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے رزق بڑھا دیتے ہیں ہم، رزق میں برکت کر دیتے ہیں، تو اس کا وہ وقت چینج ہو جاتا ہے، کھاتے ہم اس سے زیادہ ہی، بس وقت چینج ہوتا ہے ہمارا، ورنہ کھانے کا کوئی کمی نہیں ہوتی، جتنا ہم کھاتے ہیں وہ عام دنوں میں کھاتے ہیں۔ تو رحمت کا ایک دوسرا، رحمت سے آپ کے اندر وہ اسٹیمنا اور وہ انرجی پیدا ہوتی ہے جو ہمیشہ اچھے کام میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ اسٹیمنا، وہ ول پاور،
وہ انرجی اللہ اس بندے میں داخل دیتا ہے جس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، تو وہ اس انرجی کو اور اس اسٹیمنا کو ہمیشہ بہتر کاموں میں لگاتا ہے۔ اسی لیے اس رحمت کے اینڈ پر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جب رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے پورے 10 دن رحمت دی، اس کا طفیل یہ ملا کہ اب مسجد میں ہی آ کر ڈیرا ڈال دو، اس کو گھر بنا لیا۔ اب مسجد میں ہی رہنے کا مطلب ہے اللہ کے قدموں پر سر رکھ دیا، اب تو معافی چاہیے، ہم آئے ہیں اب یہ آخری عشرے میں۔ اسی لیے اس آخری عشرے کا نام دیا جاتا ہے جہنم سے آزادی۔ مغفرت پہلے میں مل گئی اور آخری میں جہنم سے آزادی، ہو گیا معاملہ سیٹ۔ اب بیچ کا جو عشرہ ہے، یہ جو رحمت والا ہے، اس کو وصولنے کا وقت ہوتا ہے کہ اب اس رحمت کو ہم زیادہ سے زیادہ وصولیں، اور رحمت کو زیادہ وصولنے کا رمضان میں سب سے زیادہ وصولنے کی چیز ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ الف لام میم ایک حرف ہے یا الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو الف لام میم پڑھا تو 30 نیکی ہوگی۔ یہ عام دنوں میں مل رہا ہے، رمضان میں تو 70 گنا بڑھ گیا ریٹ۔ ہر چیز کی مہنگائی ہے تو پھر ثواب کی بھی تو مہنگائی ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، دے رہے ہیں، لے لو، سیل لگی ہے، بٹورو جتنا بٹور سکو۔ تو اگر ہم نے یہ طے کیا کہ ہمیں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو کہ ہمارے زیادہ قرآن ہو جائے؟ بہت ہی سمپل ہے۔ اگر کوئی انسان دن میں 1 پارہ پڑھتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ قرآن 1 ہی ختم کرے گا، 2 پڑھے گا تو 2 ختم ہو جائیں گے، 3 پارے پڑھے گا تو 3 ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے سال 1 قرآن پڑھا، اب آپ کیا کریں، 1 رات کا اور 1 دن کا دونوں اسٹارٹ کریں، اور دن کا قرآن تہجد سے شروع کریں اور مغرب تک دن میں کبھی بھی پڑھیں جب موقع ملے، اور جب مغرب ہو جائے اس کے بعد سے لے کر تہجد تک جو قرآن پڑھیں وہ الگ۔ تو اب 2 قرآن اکٹھا چلیں گے آپ، اور 2 اکٹھا ختم ہو جائیں گے، رات کا الگ دن کا الگ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن تلاوت میں ختم کرتے تھے اور 3 قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے، 63 قرآن پڑھتے تھے رمضان مبارک میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگ کے کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ہو جائے تو بہت ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے آج مسئلہ ہمارے گروپ پر کہ اگر 1 بھی نہ ہو قرآن تو کیا بات، کیا ہے؟ تو میرا تو دل چاہا میں اس پہ لکھوں کہ آپ 1 وقت نہیں کھائیں تو کیا حرج ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی 1 بھی قرآن نہ ہو تو پھر لعنت ہی ہے کہ پھر کیا رمضان ہے تمہارا؟ رمضان تو سیل ہے، آپ اس کو جتنا آپ وصول لو، اور وصولنے کے 3 ہی چیزیں، عبادت اور خدمت، عبادت اور خدمت، ان دونوں کو کرو گے تو رحمت، مغفرت۔ عبادت بندگی، نماز، تلاوت، ذکر، تسبیح، سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے عبادت۔ اور خدمت مخلوق کی خدمت، انسانیت کی خدمت، عزیز رشتہ داروں کی خدمت، مسافر کی خدمت، بیمار کی خدمت، رشتہ داروں کی خدمت، دوستوں کی خدمت، اس خدمت میں جو ہم سے ہو سکے، جو ہم سے ہو سکے۔ کوئی قلم سے خدمت کرتا ہے، کوئی ہاتھ پیر سے خدمت کرتا ہے، کوئی دماغ سے خدمت کرتا ہے۔ خدمت کرنے کے سب
الگ الگ. اللہ نے انسانوں کو انہی دو چیزوں کے لیے بنایا ہے، عبادت اور خدمت. اب آپ خدمت کیا کر سکتے ہیں یہ آپ خود جانتے ہیں. ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے اور آپ کو لگا کہ روزہ ہے اور میں جا رہا ہوں بائک پر، اسے بٹھا دیا. اف، اتنی بڑی خدمت کر دی آپ نے کہ آپ نفلی نمازیں پڑھتے تو اتنا بڑا ثواب نہ ملتا جتنا آپ نے ایک روزے دار کو اپنی بائک پر بٹھا کر وہاں پر پہنچا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے خدمت. کوئی جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، بیچارہ مزدور ہے، روزہ ہے، نہیں ہے، آپ نے اس کی خدمت کے لیے آٹو پہ بٹھا لیا. نہیں بھائی تم پیسے نہ دو، چلو ٹری پہ بٹھا دیا، چلو ہم دے دیں گے. انسانیت کی خدمت سے دل جیتا جاتا ہے، دل جیتا جاتا ہے. اور دل کب جیتتا ہے آدمی؟ جب دل جیتا ہے تو اندر سے ایک اس کے اندر سے نکلتی ہے دعا جو ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے اور آپ کی دنیا بنا دیتی ہے. آپ کی دنیا بن جاتی ہے، بگڑے کام بن جاتے ہیں، رکے کام بن جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہمیں اس رمضان میں ان دو کاموں میں لگائے رکھے. عبادت، دیکھو دکان پہ جانا عبادت ہے، عبادت، فرض عبادت. ہم لوگ عبادت جب سمجھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ، نماز روزہ، نماز روزہ، حج زکات. نہیں بھائی، حلال کمانے کی نیت سے ہم اگر نوکری کر رہے ہیں، حلال کمانے کی نیت سے ہم دکان پہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ فرض ہے، فرض ہے. ہاں، کیونکہ جب انسان کو بھوک اور انسان کو فاقہ لگتا ہے، انسان کی غربت اس پر سوار ہوتی ہے تو اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا، اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی. اسی لیے تو کہ جب امیر زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بچیاں نیلام ہو جاتی ہیں. وجہ یہی ہے. اس لیے یہ سمجھ کے کہ یہ فرض ہے اور میں حلال کمانے کے لیے نیت کر کے جا رہا ہوں، اس کو آپ ایسے معمولی کام نہ سمجھیے. لیکن ہاں اب اس کو تو اتنے دل لگا کے کہ یہ صاحب مولانا نے بتایا ہے فرض، نماز پڑھ لیں گے بعد میں، روزہ رکھ لیں گے، گرمی بہت پڑ رہی ہے یار، دکان پہ بیٹھنا زیادہ ضروری ہے، فرض بتایا ہے ہمارا. اب یہ یاد رہے گا فرض، وہ فرض نہیں یاد ہے بھائی. تو سب کے درجے ہیں اپنے اپنے، اس کو سمجھنا چاہیے. صحابہ آج بھی آپ عرب جاؤ تو مکے میں، مدینے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ صلی، یا اللہ صلی، صلی برا، یا اللہ صلی. کیا مطلب؟ چلو 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 اذان ہو گئی، بس ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں تو پیسے نہیں پکڑیں گے بعد میں. یا اللہ صلی، اللہ اکبر، صلا 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 بعد الصلا، نماز کے بعد، نماز کے بعد، نماز کے بعد. یہ عام رواج ہے. اور ساری دکانیں ایسی کھلی اور وہ چل دیا، گراہک بھلے ہوئے ہیں اللہ، اور کاؤنٹر پہ ایک چادر ڈالی، چل دیا. کوئی نہیں کہتا ارے بھائی صاحب دے تو دو بھائی صاحب، ارے یار تجھے کوئی بات ہے، ارے یار کوئی بات ہے. دروازہ کا آدمی تو کیا کیا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ویلیو ہے، اسی لیے اللہ ان کو دے رہا ہے. دیکھو نواز ہے، نواز رہا ہے. اس لیے ہم اس ہر ایک حکم کی ویلیو سمجھیں. نماز کی اپنی ویلیو ہے، روزے کی اپنی ویلیو ہے، زکوٰۃ اور حج کی اپنی ویلیو ہے، تلاوت کی اپنی ویلیو ہے، حلال کمانے کی اپنی ویلیو. اس کی قیمت کو سمجھیں کہ جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ سب کام اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے. جیسے مسجد رمضان کے مسلمانوں سے بھرتی ہے، ایسی پورے سال کے مسلمانوں سے بھرنے لگے. ابھی تو 1 مہینے کا مسلمان ہے بیچارہ، ابھی اسی میں بیٹھے ہوں گے بیچارے، جو بیچارے اب آئیں گے تھوڑی نا، الوداع کا انتظار کر رہے ہیں. الوداع ہو جائے تو پھر اپنا چلیں، کام دھندا دیکھیں. تو افسوس کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ اب مسجدیں جو ہیں بددعا دیتی ہیں، لعنت بھیجتی ہیں ایسے لوگ کہ جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں اور جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو پھر وہ سفارش کرتے ہیں. اس لیے کم سے کم ہم رمضان میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے سارے فرائض ادا کریں گے انشاءاللہ. دیکھو گاجر مولی کھائیں گے، نان گوشت، اور انشاءاللہ کہیں گے گاجر مولی والا.
ارے بھائی انشاءاللہ کہو کہ کم سے کم حاجی بھائی تک آواز جائے. کیا بھائی ہم